ہمارے درمیان موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب اب گزشتہ 4 دہائیوں سے علم و ادب کے میدان میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تاریخ، تحقیق، تنقید، شعر و ادب سے متعلق اب تک پشتو، فارسی، اردو اور انگریزی زبان میں آپ کی 59 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ آپ کی اقبال شناسی کے فروغ اور دیگر علمی اور ادبی کاوشوں کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان کی جانب سے سفیر اقبال برائے ایران، افغانستان اور سینٹرل ایشیا مقرر کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کو حال ہی میں حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازے جانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گی ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیے اور طلباء سے کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیشن میں صدر کی خطاب کے بعد خطاب نہیں ہوتا ہے، میں ہوسٹ ہونے کے ناطے اظہار تشکر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قابل صد احترام استاد گرامی جناب ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب، ریسپیکٹڈ گیسٹس، ریسپیکٹڈ ٹیچرز، اساتذہ، فیکلٹی، خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، بلکہ علامہ صاحب کی زبان میں دختران ملت و نوجوانان قوم، آپ لوگ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں تک تشریف لائے۔ مجھے میم پرنسپل صاحبہ کل جب وہ کل جب وہ چشمہ سے یعنی میاوالی چشمہ سے سفر کا آغاز کرتے وقت انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی، یقین جانیے جس نے یہ راستہ دیکھا ہے یا جس کو ان راستوں کا پتہ ہے، ان کے ضامت سفر کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ بیٹا، آپ ہمارا مستقبل ہو، جو کام ہم نہ کر پائے وہ آپ کے منتظر ہے۔ بیٹا، کئی ایجادات اپنے موجدین کی راہیں دیکھ رہی ہے، کئی میڈلز اپنے سینوں کو تلاش کر رہی ہے، کئی تمغے اپنے اہل لوگوں کو وہ سارے آپ ہوں گے۔ کچھ کر دکھائیے، وقت ضائع مت کیجیے، کوشش کرے وقت کا بہترین استعمال کرے۔ میں آپ کو رموز بے خودی کے 2-4 اشعار بتا کے علامہ کی ویژن، فراست اور ان کی بصیرت کا تھوڑا سا آپ کو جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کوشش کریں، اقبال کو ضرور پڑھیے۔ بیٹا، یقین جانیے آپ کی متاع حیات ہوگی۔ آپ، یہ مفسر قرآن ہے، یہ عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو زندگی کے جن اسرار و رموز میں دقتوں کا سامنا ہے، اقبال وہ آپ کو دست مسیحائی دے کے آپ کو راہ دکھانے والا خضر راہ ہے۔ تو آپ ضرور اقبال کو پڑھیے۔ رموز بے خودی کے 2-4 اشعار ہے۔ نائب حق در جهان آدم شد، بر عناصر حکم او محکم شد، دست رنگین کن ز خون کوثر۔ علامہ بتا رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو پہاڑوں کے خون سے رنگین بناؤ، یعنی وہ دفینے، وہ معدنیات تلاش کرو جو خدا نے نائب حق آپ کو خدا نے خلیفہ بنا کے اس سرزمین پہ بھیجا ہے۔ یہ تمام وسائل آپ کی خدمت کے لیے خدا نے بنائے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو رنگین کرے
कोहसारों के खून से वहाँ जो खजीने दफन है आपकी फलाह व बेबूद खुशहाली के लिए, जोए आब गौहर आज दरिया बियार, दरिया में जो आपके लिए बेतहाशा खुदा ने गौहर रखे हैं उनको दरियाफ्त करे। सद जहान दर यक फिजा पोशीदान, महरहा दर जरहा पोशीदान, फिजा में आपके लिए बेतहाशा जहान मौजूद है, उसको कश्फ करे, उसको कैच करे, उसको ईजाद करे, उसको मुसख्खर करे। आज श्वास दीदकुन नदीदरा वानमा इसरारे नाफहमी दरा, आप उस बसीरत से उन शुआओं को जो फिजाओं में मौजूद है उनकी मदद से वो चीजें जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है उसको आइडेंटिफाई करके वो इसरार व रमूज जो अभी हलतलब है, जो अभी वो थ्योरीज जो अभी बयान होने हैं वो आप बयान करें। तौबश از خورشید عالمتاب گیر برق تاک افروز از سیلاب گیر. علامہ فرماتے ہیں یہ ابھی یہ سولر سسٹم، سولر انرجی یہ ایک تصور ہے. علامہ نے آج سے 100 سال پہلے کہا توبش از خورشید عالمتاب گیر، سورج کی شعاعوں سے انرجی حاصل کرے. برق تاک افروز از سیلاب گیر، پانی کی بہاؤ سے انرجی پر یونٹ جو آپ کی بجلی ہے بجلی گھر بنائے، سورج سے سولر انرجی اور پانی سے بجلی بنائے. ثابت و سیارہ گردون وطن آن خداوندان اقوام کهن، چشم خود بکشا در آشیان گر نشا زیر پردہ سبحان گر. آپ آنکھیں کھول کے ذرا دیکھیے کہ کائنات میں آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کتنی چیزیں رکھی گئی ہے. یہ غنیمت ہے زندگی، اس کو کما حقہ جینے کا ڈنگ سیکھیے اور ایک ایک لمحہ کا قدر کیجئے. اس لیے کہ علامہ نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون.